بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو ان حروف کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور جن کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ بعض اوقات بعض طلباء یا بعض لوگ جو ہے وہ زبر زیر پیش جو ہے اس کو غیر ضروری طور پہ لمبا کرتے ہیں، جو کہ ایک غلطی ہے، اور اس سے بعض اوقات مطلب بھی بدل جاتا ہے، اس لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو عام طور پر جو زبر زیر پیش ہے یا تو فتحہ کسرہ ضمہ کہہ لیں، تو اس کو جو ہے وہ لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں علم تارا، اس میں جو آ لا ٹھیک ہے تا را، ان کو لمبا نہیں کرنا ہے، ان کو علم تارا یا علم تارا اس طرح لمبا کر کے نہیں پڑھنا، ان کو صرف جو ہے وہ چھوٹی آواز کے ساتھ علم تارا مختصر جو ہے پڑھنا ہے۔ تو عام طور پر جہاں کہیں بھی زبر زیر پیش ہے ان کو لمبا نہیں کرنا، جن کو لمبا کرنا ہے ان کو ہم تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں کیف کیف فعل فعل، بعض لوگ اس کو کیف فعل اس طرح پڑھتے ہیں، بعض لوگ کیف فعل پڑھتے ہیں یا فعال، ٹھیک ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ جو زبر ہے ان سب کو آپ نے چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو آگے لفظوں میں جو پیش یا زیر آ رہی ہیں ان کو بھی چھوٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کیف فعل کیف فعل، یہ والا ربک ربک، تو جو حروف کو لمبا کرنے کی غلطی ہے، یعنی زبر زیر پیش کو لمبا کرنے کی جو غلطی ہے، یہ عام طور پر لفظ کے آخر میں جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں لوگ، تو اس میں خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہے یعلم ما اور بین ایدیہم، جتنی مسٹیک یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ کی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو عام طور پہ یہی چیزیں جو ہیں، یہ جو لفظ کے آخر میں جو زبر زیر یا پیش ہوتی ہے تو اس کو لوگ لمبا کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مسٹیک کامن ہے، اس کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ لفظ کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہے اس کو بالکل لمبا نہ کریں۔ یہ والے دیکھیں یعلم ما، بین ایدیہم بین ایدیہم، یہ والا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، قبل أن خرجن فلا خرجن فلا، اب یہاں پر اس نون کو لمبا نہیں کرنا، خرجنا فلا نہیں پڑھنا۔ فنصف ما فنصف ما، دیکھیے یہاں پر یہ جو لفظ ہے تارا، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں را پر زبر ہے، اس کو نہیں لمبا کرنا۔ کیف فعل، ٹھیک ہے، جتنے بھی زبر زیر پیش یہاں پر دیے ہوئے ہیں تو ان کو لمبا نہیں کرنا۔ تو بعض جگہوں پر جو میں نے لمبا کیا، جیسے یہاں پر فلا اور یہاں پر ما، ٹھیک ہے، اور یہ والا ما، تو ان کے بارے میں ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ زبر کے بعد جب الف آ جائے اور اس الف کے اوپر جو کوئی حرکت نہ ہو اور جو زبر والا حرف ہے اس کو آپ بعد والے حرف کے ساتھ ملا کر بھی نہیں پڑھ رہے، تو پھر آپ نے اس زبر کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اصول ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ زبر کے بعد
اگر الف آ رہا ہے اور اس الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم سکون نہیں ہے اور وہ جو زبر والا حرف ہے اس کو آپ بعد والے کے ساتھ ملا کر بھی نہیں پڑھ رہے، پھر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے زلزالہا، یہاں پر زا کو بھی لمبا کرنا ہے اور ہا کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، زلزالہا۔ اور یہی مثال اور یہی اصول جو ہے یہ پیش کے بارے میں ہے کہ پیش کے بعد اگر واو ساکن ہو، ٹھیک ہے، واو ساکن، پھر آپ نے اس پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح زیر کے بعد اگر یا ساکن ہو تو زیر کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اگر اس کے اوپر مد ہے تو پھر مد کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مد کے اصول انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن جہاں پر صرف زبر کے بعد الف ہو یا پیش کے بعد واو ساکن ہو، یعنی واو کے اوپر سکون ہو، اور زیر کے بعد یا ساکن ہو تو پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اب میں یہ والی مثالیں جو ہے پڑھوں گا، آپ میرے پاس ریپیٹ کریں۔ توبو، توبو، زلزالہا، زلزالہا، نفاثاتی۔ اب اس مثال میں ہمارے پاس زبر کے بعد الف تو نہیں ہے، لیکن جو کھڑی زبر ہے یہ اس الف کے برابر ہے، کھڑی زبر اور کھڑی زیر، کھڑی پیش یا الٹی پیش جو ہے یہ اسی مدہ لیٹرز یعنی زبر کے بعد الف آ جائے یا پیش کے بعد واو ساکن آ جائے یا زیر کے بعد یا ساکن آ جائے تو اس کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے نفاثاتی، آپ نے اس کو اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنا زبر کے بعد الف آ جائے تو زبر کو لمبا کرتے ہیں، نفاثاتی۔ ایلافہم، ایلافہم، اثقالہا، اثقالہا، قولوا، قولوا، نفسه، نفسه، آخرة، آخرة، لإيلاف، لإيلاف، أخيه، أخيه، أبي، أبي، يا ليتني، يا ليتني۔ اب ان مثالوں کی ویڈیو کے ساتھ اچھی طرح پریکٹس کریں اور ان اصولوں کو اچھی طرح یاد کر لیں۔
اور اس کے بعد قرآن مجید کھول کر کوئی بھی صورت جو آپ کو آسان لگے اس میں اس اصول کو تلاش کریں اور اچھی طرح مشق کریں۔